لگ رہا ہے نا کہ پینٹنگ کو میں بھی اس لیے جیسے کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہلوں گی نہیں لیکن کیا مہارت سے کام کیا ہے ہمارے جو مہمان ہیں آصف حسین صاحب. 20 سال سے پینٹنگ کر رہے ہیں اور فلاور میکنگ سے انہوں نے کام کا آغاز کیا, لیکن اس وقت جو آپ خوبصورت ماسٹر پیسز دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ لگ رہا ہے کہ یہ خاتون ابھی بازار چلی جائیں گی. اگر یہ تصویر دکھائے, پردہ ہٹایا ہوا ہے انہوں نے, برقع وغیرہ پہنا ہوا ہے, اپنی روایات کو لے کے یہ پینٹنگز بناتے ہیں. یہاں سے واک پہ جائیں گی اور میرے لیفٹ پہ یہ جو گھڑ سوار ہیں, یہ ابھی بھاگتے ہوئے گھوڑا نکل جائے گا. اتنا ریئلسٹک کام ہے, اور خاص طور پہ جو دروازہ دکھایا گیا تھا, جو پرانے وقتوں کا دروازہ, اتنا, اب شبیر بھائی کہتے ہیں کہ ایسے دروازوں کے اوپر گولیاں بھی اثر نہیں کرتی تھی, تو ایسے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے گولیاں برسائیں آپ کے اوپر, لیکن وہ اتنے اسٹرانگ ہوا کرتے تھے. اور اتنا خوبصورت یہ روایتی کام جو ہے نا اندرون شہروں میں نظر آتا ہے, لیکن ان تمام کاموں کو آصف صاحب نے کینوس کے اوپر اتار دیا ہے, جادو چلا دیا. آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, وی ریئلی آنرڈ. اتنا خوبصورت کام ہے کہ ہم آسٹرک ہو گئے, اسٹنڈ نہیں ہوتے بالکل کہ کہاں سے شروع کریں, ہے نا شازیہ؟ حسین. I'm totally impressed. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر 20 سال ہو گئے جادو یہ چلاتے ہوئے. جی جی جی. تو فلاور میکنگ سے شروع کیا تھا آپ نے اپنے سفر کا آغاز؟ بس یہ حادثاتی طور پہ ہی تھا, میں کوئی مطلب آرٹسٹ تو شروع سے نہ تھا نہ ہوں. یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے ویسے. ہاں, انسان کے اندر وہ ایک جو کچھ ہوتی ہیں انکیوزیٹونیس, قدرتی جو کچھ ہوتی ہے وہ تھی. بس وہ ہماری بیگم نے شروع کیا ایک وہ فلاور میکنگ کا. اس زمانے میں ٹی وی پہ بھی کافی دکھایا جاتا تھا, اور وہ فلاور میکنگ ایک ڈو اس زمانے میں بناتے تھے, ابھی بھی وہ چل رہی ہے. اس کو بعد میں پتہ چلا کہ اٹ از نون ایز گولڈ پورسلین. اور یہ کوئی زیادہ پرانی ایجاد نہیں ہے. آرٹ کی دنیا میں اس کے اوپر بہت کم کام ہوا ہے, شاید جتنا میں نے کام کیا شاید دنیا میں کسی نے نہیں کیا. صحیح. اور اس میں جس نے بھی کام کیا وہ میکسیمم خواتین نے فلاور میکنگ تک کیا. تو گولڈ پورسلین جو ہے, اس کا جو ارجنٹینا میں کہیں یہ 80 کی دہائی میں یہ بنی تھی اور دنیا کے سامنے آئی ہے. ٹھیک. تو آج سے تقریباً 20 سال پہلے یہ خواتین فلاور میکنگ اس سے کیا کرتی تھیں. تو بس وہ میں نے بھی ایک دن ان سے تھوڑی سی لے کے تو اس کو ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور کچھ فلاورز میکنگ شروع کی. اچھا صحیح. اور پھر اس کے بعد پھر وہ چل والا سلسلہ چلتا رہا. اور پھر آفٹر کافی سارے فلاورز بنانے کے بعد مختلف ان کے ڈیزائن اور لیمپس اور یہ وہ, تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو اسکلپچر کی طرف لے کے آیا. اور شروع میں میرے جو اوریجنل پیسز ہیں وہ اسی گولڈ پورسلین کے اندر ہی ہیں, یعنی جو اس کا اوریجنل مٹیریل ہے اس میں ہے. بٹ ود دی پیسج آف ٹائم میں چاہتا تھا کہ ایک تو یہ دنیا تک پہنچے اور اس کا زیادہ ہو اور ڈیوریبل ہو. تو گولڈ پورسلین ہے تو ٹھیک ہے, پرانے پیسز بھی میرے پاس کافی 15-20 سال پرانے میں پڑے ہیں, بٹ اسٹل پھر میں نے اس کو سلیکون میں کنورٹ کر کے, سلیکون میں اس کو مولڈ بنا کے فائبر گلاس میں کنورٹ کیا. تو ابھی یہ جتنے پیسز ہیں یہ سارے فائبر گلاس میں ہیں. جی. اس کے بعد پھر اس پہ پینٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور بالکل صحیح. 1 by 1 شروع کرتے ہیں جی. یہ اس کی انسپریشن کہاں سے ملی آپ کو؟ یہ بالکل کلوزر ٹو لائف جسے کہتے ہیں نا وہ ہے. یہ ویسے تو ہمارا کلچر ہے پرانا, جو ہمارے پنجاب میں بھی ہماری جو دادیاں تھیں وہ یہی اسی طرح کے برقعے پہنا کرتی تھیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں, اس کے بعد نیلا دروازہ, جی, پردہ. اچھا, یہاں تک کہ جو اوپر جو جعلی روشن دان تھا وہ بھی اتنا ڈیٹیل میں بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیے ذرا. اچھا, بیسیکلی اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ اسٹیو میکری ہے, ایک فوٹوگرافر ہے امریکن. اچھا جی. انٹرنیشنلی ویری ریناؤنڈ فوٹوگرافر. ٹھیک ٹھیک. جس کی وہ ایک بڑی, نام آپ نے اس کا نہیں سنا ہوگا, بٹ اس کی جو فوٹوگراف ہے جو افغان گرل ہے with blue eyes. اچھا 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 اچھا. تو یہ انہی کا ایک فوٹوگراف تھا. اچھا. تو اس کو پھر میں نے 3D میں کنورٹ کیا. زبردست زبردست, ڈیٹیل میں سب کچھ. جی. بالٹی پڑی, مطلب میں اپنی لے مین زبان میں بات کر رہی ہوں لیکن اٹس بیوٹیفل. اور ان کے ساتھ جو آپ نے بنایا ہوا یہ کچھ مجھے یہ ایجپشین پرانا جو ہے نا اورینٹل آرٹ. جی 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 جی. اس کی ایک کاتب کے نام سے پینٹنگ ہے, اسی کو 3D میں کنورٹ کیا ہے.
اس کے جوتے تک بنائے ہوئے اور جوتا رائٹ اور لیفٹ کی پہچان ہو رہی ہے. اتنا ڈیٹیل میں کام کیا ہے. ونڈرفل جی, زبردست زبردست زبردست, بیوٹیفل. اچھا وہ جو سب سے امپورٹنٹ لگ رہا ہے مجھے وہ دروازہ ہے جس کو بالکل شروع میں آپ کو دکھایا جی دروازہ ہے وہ اٹ از ویری مچ ہسٹوریکل پیس. اس کا ہسٹری یہ ہے کہ یہ نہال سنگھ کی حویلی ہے لاہور میں. اچھا جی. اور آپ لوگوں نے شاید دیکھی بھی ہو اس کو. لاہور میں اندرون شہر مہاراجہ رنجیت سنگھ جو تھے پنجاب کے رولر, انہوں نے یہ حویلی اپنے پوتے کے لیے بنوائی تھی. نہال سنگھ ان کا اچھا نام. جی ٹھیک. تو اس کا جو مین دروازہ ہے یہ وہی ہے, اس کی اسکلپچر اس کا بنایا ہے. اوکے اوکے. اور آج کل وہاں پہ وہ وکٹوریا گرلز اسکول ہے. صحیح 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 صحیح. اس کے اوپر وہ چین والی کنڈا سا لگا ہوتا تھا. اچھا اسی کتنا طرح خوبصورت ہمارے پاس جو ہے نا وہ کام ہے. بیوٹیفل. اور صاحب سیکھا کہاں سے آپ نے یہ فلاور میکنگ تک؟ تو ہم پہنچ چکے تھے. جی کہیں سے نہیں سیکھا, سیلف ٹاٹ بالکل. جی نہیں کوئی ایسا میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا اس کا آرٹ کا. بس وہی تجربات کرتے 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 جب آپ کسی چیز میں اتنا زیادہ انوالو ہو جائے تو پھر وہ راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از اے ریلم آف انٹیلیجنس بیانڈ یور تھاٹس. تو آپ اس اگر ریلم میں چلے جائیں یا اس کے ساتھ ٹیپ اپ کر لے تو پھر چیزیں خود بخود چلنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ آپ کی ڈیسٹنی ہوتی ہے کہ تب آپ کو لے کے جا رہی ہوتی ہے, آپ کی نصیب ہوتا ہے, پھر آپ کا ایفرٹ بھی ساتھ شامل ہوتا ہے. obviously یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چلتی چلی جاتی ہیں. اور بس اسی طریقے سے میں نے تجربات کیے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ میں ڈرا نہیں ہوں کیونکہ میں آرٹسٹ نہیں تھا, اس لیے میرے اندر وہ خوف نہیں تھا کہ میں یہ کیا ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. صحیح. تو اس لیے میں ان تجربات سے گزرتا رہا اور انہی تجربات سے آگے چلتے چلتے یہ صحیح صحیح صحیح. اچھا جی ایک کالر کو جی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. ویلکم ٹو K2 سیٹ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زیادہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آئیے آپ کیسے ہیں؟ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ گڈ مارننگ ٹو یور گیسٹ آلسو. پہلے تو میں کہنا چاہوں گا آپ اپنا بہت خیال رکھیں ریتا. یو شوڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. ہمیں آپ کی ضرورت ہے, K2 کی آپ کو ضرورت ہے, تو اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں آپ. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. اچھا دوسری بات ہے کہ ان دونوں سے میں ایڈریس کروں گا. ایک تو ہماری جو بہن بیٹھی ہیں ان کی میں نے سب سے پہلے تو انہوں نے اتنی ہمت سے کام لیا اور یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے لوگوں کے لیے جو یہ کر رہی ہیں کام. لیکن ان کا جو میں نے کام دیکھا نا ریتا, ان کی جو میں نے اور بھی کینڈل کے کام دیکھے, لیکن ان کے کام میں بڑی نفاست ہے اور بڑا ڈفرینٹ ہے ان کا کام. مجھے بڑا اچھا لگا اور آئی ایم امیزڈ سو مچ ریزنیبل پرائز کہ لوگوں کو تو خریدنا چاہیے. اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان سے خریدوں. اگر ان کے جو مجھے ان کا کوئی کانٹیکٹ ملے گا تو میں انشاءاللہ ان کا نا ایونٹس بائی شادیہ کے نام سے انسٹاگرام پہ پیج ہے. چلیں آئی چیک اٹ. اور میرا ان سے ایک سوال میرا یہ, دیکھیں آپ نے جو کچھ کیا اپنی ہمت سے بالکل کیا, لیکن اگر آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, آپ کی فیملی ہے, انہوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا, اور اگر ان کی سپورٹ کس حد تک شامل ہے جو آپ اپنے پیروں پہ اتنی کھڑی بھی ہو گئی, آپ نے فائٹ بھی کی ایک اس سے. اچھا دوسرا سوال, ہمارے جو آرٹسٹ بھائی بیٹھے ہوئے ان سے میں بہت سلام ہے. ان کا جو میں نے کام دیکھا نا مجھے اچھا یہ لگا کہ اس میں لرننگ ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہسٹری ہے, اس میں آرٹ ہے, کلچر نظر آ رہا ہے. تو دیکھیں ہمارے یہاں ان سے سوال بھی میرا یہ کہ ہمارے آرٹس اینڈ کلچر کا اتنا پروموشن ہو نہیں رہا آج کل. کوئی اتنے میں مین اسٹریم میڈیا میں مجھے کوئی پروگرام نہیں آتا جو صرف آرٹ کے حوالے سے ہو, کلچر کے حوالے سے ہو. ایسا پروگرام نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے. اور یقیناً دیکھیں جو بچے اپنے ہم لوگ ہمارے بچے ہم ان کو اے گریڈر بناتے ہیں, انجینئرس بناتے ہیں, کوئی نہیں چاہتا کہ وہ آرٹسٹ بنے. اگر اس کے اندر آرٹسٹک صلاحیتیں ہیں تو دب جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ اس کو نمبر کے فچن میں ڈال دیتے ہیں کہ جی اتنے نمبر تمہیں اس میں لینے, تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں وہ کرنا ہے, تو اس کا ٹیلنٹ بڑھ جاتا ہے. تو میرا یہ اس سے ایک سوال ان سے یہی کہنا ہے کہ اگر آپ ایسے بچے, آپ ایسے والدین جس کے بچے آرٹسٹک اسٹیٹک سینس رکھتے ہو, آرٹسٹک ان کے اندر کریکٹر ہو, تو ان کو ان کے لیے کیا کریں گے کہ ان کو آپ وہی کرنے دیں کام, ان کو ان کے ٹیلنٹ کو جاگنے دیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ 1+1 ہی کرتے ہیں ساری زندگی, کیونکہ یہ پے بیک کرتے ہیں نا آپ کے معاشرے میں. دیکھیں میں بتاؤں, سوری تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں, دیکھیں میں ایک بار بتاؤں, دنیا میں آپ سب کچھ کر لیں, بڑے بزنس کر لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن آپ کے پاس اسٹیٹکس نہیں ہوگا نا, آپ کے پاس آرٹ اینڈ کلچر نہیں ہوگا, آپ کا دل کبھی سکون میں نہیں آئے گا, آپ کبھی بھی مٹیریلائز ہو جائیں گے. آرٹ جو ہوتا ہے آپ کو انسانوں سے پیار کرنا سکھاتا ہے, اللہ کی نعمتوں سے پیار کرنا سکھاتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح.
تھینک یو فار دا کال. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے K2TV پر بھی, خیبر کے نیٹ ورکس کے اوپر بھی, کہ ہم اپنے کلچر کو ساتھ لے کے چلیں, چاہے وہ زبان ہو, چاہے وہ ثقافت ہو, چاہے وہ کھیل ہو, چاہے وہ ہمارے آپ کو پرفارمنگ آرٹ میں نظر آئے, تو ہمارے پروگرامس پہ فوکس ضرور کرتے ہیں, جس چیز پہ ہمیں فخر ہے. کمنگ بیک ٹو شازیہ جی, پہلے آپ بتائیے گا پھر سر. جی, میں بھائی کے جو انہوں نے میرا سوال مجھ سے سوال کیا, میں جواب دینا چاہوں گی. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈز, آپ کی جو ورک پلیس ہے, مینجمنٹ ہے, آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں, ایون آپ کے نیبرز, کبھی کبھی رات کو نیبرز کو بھی کال کر کے میڈیسن منگوانی پڑ جاتی, تو آپ کو ایک پورا ایک سپورٹ سسٹم ہے, اور آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. ہاسپٹل بہت ساری ڈاکٹر فرینڈز ہیں, کیونکہ آپ کو اپوائنٹمنٹس لینی ہے, بہت ایک جرنی ہے. تو اچھا, اور فیملی کی جہاں تک سپورٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں, جب میرے فرسٹ کیمو کے بعد میرے بال گرے تھے, اور وہ بال میرے, کیونکہ جب آپ کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں تو ایک سائیکولوجیکل, آپ کو پتہ ہے اس کا ایک اپنا ٹول ہوتا ہے. جی بالکل, کیونکہ آپ کے بالوں کے گچھے اترتے ہیں, کبھی آپ کے کارپیٹ پہ ہیں, کبھی آپ کے تکیے پر ہیں, اور آپ کے اس طرح, تو آپ بہت زیادہ ڈیلی آپ کو ہر وقت ایک خوف میں آپ کو, تو وہ ایک آپ کو بڑی اچھی بڑی ایک وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ آپ ایک لو فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس وقت آپ کو ایک سپورٹ چاہیے اپنی فیملی کی. میری مدر اور میری بیٹی نے میرے بال جو رہ گئے تھے اور بہت رف ہو گئے, خراب ہو گئے تھے, اور وہ گرے تھے, انہوں نے کاٹے اپنے ہاتھ سے. دے بوتھ ور کرائنگ. بہت ہمارے لیے ایک وہ دن تھا, اور میں ان کو تسلی دے رہی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب میرا ہیڈ شیو ہو گیا, تو میرا بیٹا گیا, اور میرا بیٹا ہیڈ شیو کرا کر آ گیا, اور وہ کہتے ہیں اما یو ول ناٹ بی دا اونلی بالڈ ان دس ہاؤس, آئی ول اکمپنی یو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو دیکھ کر مجھے ہوا کہ یہ اولاد ہے, یہ آپ کی فیملی ہے. اور یو نو, میں جب بیڈ پہ ہوتی تھی, ایون ویل چیئر پر بھی آئی ہوئی تھی, تو میری مدر, شی واز کانسٹنٹلی یو نو ریڈنگ تسبیح اور دعائیں, اور یو نو یو فیل سو ایلیویٹڈ وین سم ون سٹنگ ان فرنٹ آف یو کانسٹنٹلی دعائیں, تسبیحات, اور پریئنگ فار یو. تو میرے لیے میری مدر, میری بہنیں دور تھیں, وہ میرے بھائی بہن کی سپورٹ, میرے ہسبینڈ, مطلب انہوں نے اس کو ایک پروجیکٹ کی طرح لیا کہ یہ اس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. ایک ایک میرے ٹیسٹ کی, ڈاکٹرز بھی حیران ہوتے کہ اس طرح انہوں نے میری فائلز مینٹین کرنا, میری اپوائنٹمنٹس ساتھ رہنا. تو یہ ایک سپورٹ ہے, سپورٹ سسٹم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ بھی ایک, اگر اینڈ آف دا ڈے اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ کی ایسی فیملی ہے, آپ کے ایسے بچے ہیں. مجھے لگتا تھا میرے بچے, مجھے پھر احساس ہو کہ میرے بچے بڑے ہو گئے. میں ہمیشہ ان کو بچہ ٹریٹ کرتی تھی, لیکن پھر میں نے کہا نہیں, میرے بچے بڑے ہو گئے, اب ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. ہاں, ذمہ داریاں سنبھال. جی, اچھا, آپ سے بھی سوال کیا تھا انہوں نے. اس سے پہلے کہ میں جواب دوں, میں تو آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو کیری کیا اور یہاں تک پہنچی ہیں, اور آپ کی فیملی کو ہیٹس آف ٹو دیم. جی ہاں, بالکل 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 بالکل. جی, انہوں نے میرا خیال ہے پوچھا تھا کہ ہماری نئی نسل میں جو ہے وہ آرٹ کا رجحان. دیکھیے, آرٹ جو ہے وہ تو انسان کی ایک فطرت میں ہے, وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ, ضروری نہیں ہے کہ وہ آرٹسٹ ہی بنے اور وہ اسی میں اپنا نام کرے. وہ جو بھی کوئی پروفیشن کر رہا ہے, آرٹ ایز اے ہابی لینا چاہیے. صحیح. اور اس سے یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے مسائل زندگی کے جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں آرٹ کے ساتھ. یعنی آرٹ ایز اے تھراپی اور آرٹ ایز اے ہیلنگ جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے پورا دنیا میں, کہ جب آپ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے آپ کی ڈیلی لائف کی جو پرابلمس ہیں ان سے. اور اسپیشلی بچوں کے اندر جب تک یہ کریٹیوٹی موجود ہے تو وہ آگے کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو اوریجنل جو کریٹیوٹی ہے وہ کسی فیلڈ میں بھی جا کے اس کو وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو کبھی بچوں کو روکنا نہیں چاہیے. اگر آپ ان کو 100% وہ آرٹ کی طرف آنا چاہیں تب بھی آئیں, اور اگر وہ نہیں آنا چاہتے, مطلب نہیں آ سکتے, تو ایٹ لیسٹ ان کو کچھ نہ کچھ ہابی کے طور پہ آرٹ ضرور ہونا چاہیے. بالکل, چاہے پرفارمنگ آرٹ ہو جائے, چاہے میوزک جو ہے, کہ چاہے اس کے پینٹنگ ہو, ایک کیتھارسس ہو ان کا. بالکل صحیح, بالکل, جس سے وہ سیکھیں اور آگے چلتے جائیں اسی, اور نیگیٹو چیزوں کی طرف نہ جائیں. بالکل, آبویسلی. آپ تھوڑا سا بال پیچھے کر لیں گی شادیہ, میں آپ کو تنگ کری بار بار. اچھا, ہاں جی. اچھا, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جی, جو ہماری زندگی سے یہ سوشل میڈیا اور موبائل کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے ہابیز نکل گئی ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک جہاں جس ادارے میں کام کرتی ہوں وہاں پہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو اسکل سکھائیں. ایک, آپ چاہے جتنے مرضی بزی ہوں, جو مرضی ڈگری لیں, آپ میڈیسن پڑھ رہے ہیں, آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں, بٹ آپ کی ہابی ہونا بہت ضروری ہے.
آج کل جو بچے ایک ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ایک تو ہم نے ان کو ریس میں لگا دیا اے گریڈ اور اس پرسنٹیجز پہ, تو بہت زیادہ وہ اوور برڈنڈ ہے, اور دوسرا ہمارا سوشل میڈیا. تو اگر ہم سوشل میڈیا کو پازیٹیو طریقے سے یوز کریں اور ہم اس کو صرف ہم اتنا ٹائم دیں, اسکرین ٹائم ہمارا کم ہونا چاہیے, زیادہ تر ہمارا ہاتھ سے کام, ہابی, ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. جیسے اب یہ بھائی کا کام ہے, اس کو جب دیکھیں گے خوشی ہوگی, تو آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہے. تو ہمیں یہ اسکل سکھانی چاہیے, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یہ اسکل آگے اگلی جنریشن کو ضرور سکھائیں, اور میں آپ کی پہلی اسٹوڈنٹ بنوں گی, دوسری میں ہو جاؤں گی بس. نہیں, کسی کو ایج لمٹ تو ہے نہیں. نہیں کوئی, میں جب آئی واز, مطلب میں کوئی 20 سال پہلے بھی میں آئی واز ناٹ دیٹ ینگ, You are still young. اور کیا, تو اس وقت بھی مطلب جب میں نے شروع کیا تھا تو مڈل ایج ایک تھی, اس میں نے یہ کام شروع کیا, اور اس کے بعد میں نے یہ آگے اس تو یہ پروفیشن ہے آپ کا سر, اب پروفیشن بن گئے؟ ابھی تو ایک طرح کا پروفیشن بن گیا ہے, کیونکہ ابھی مختلف ایگزیبیشنز, خیر میں نے نیشنل لیول پہ بھی ایگزیبیشن کی, پی این سی اے میں ایگزیبیشن ہوئی میری, پھر اس کے بعد راولپنڈی آرٹ کونسل میں, پھر باقی جو آج کل یہ جو پروگرامز ہیں ان کے اندر بھی, ابھی 6 تاریخ کو بھی ہے میرا خیال ہے ایک آپ کا ایک, ہاں جی, کوئی میرے والے کی ذکر کریں آپ. ہاں جی بالکل, اس میں بھی انشاءاللہ پارٹیسپیشن ہوگی. پھر ایک لاہور میں ہے انہی دنوں میں, زبردست. تو کچھ میں آدھا یہاں پہ ہوں گا, آدھا ادھر ہوں گا. ٹریولنگ وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے آپ کی؟ جی ٹریولنگ ہوتی رہتی ہے, چونکہ میں آج کل کام کر رہا ہوں لاہور ورلڈ سٹی کے ساتھ. اچھا, تو وہ میں باقی بھی کافی پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں, لیکن یہ کہ ہسٹری کا ایک ایسا چیپٹر ہے جس کو میں نے اس آرٹ کے اندر کنورٹ کر رہا ہوں. کافی سارے پیسز میرے بن چکے ہیں. تو لاہور ورلڈ سٹی جو اتھارٹی ہے, کامران لاشاری صاحب اس کو ڈی جی ہیں اس کے, تو انہوں نے مجھے اس کام کے اوپر ڈپیوٹ کیا ہے کہ میں اس پہ کروں کام, جو کہ وزیر خان ہیں جو لاہور میں, جو مسجد وزیر خان ہے, اور ان کے جنہوں نے بلڈ کی تھی, تو ان کی لائف سٹوری کے اوپر ایک جو ہے نا پورا وہ بن رہا ہے. اور وہ انشاءاللہ شاہی حمام ایک اسی جگہ پہ ہے جو مسجد وزیر خان کی, خوبصورتی سے پرزرو کیا ہوا ہے لاہور میں چیزوں کو, بڑا اچھا اسی لگتا کے ہے. اندر اس کو جو ہے نا ڈسپلے کیا جائے گا. صحیح. اور اس کے بعد پھر ارادہ ہے انشاءاللہ دبئی کا, وہ وہاں پہ بھی ایک ورلڈ آرٹ دبئی کے نام سے ایک ایگزیبیشن ہوتی ہے. زبردست جی, تو وہاں پہ انشاءاللہ یہ مئی میں ہوگی, تو وہاں پہ یہ سب کام وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں جی, یہ یا ان کے حساب سے کچھ چیزیں بنا کے جو. اچھا سر, کتنا ٹائم لگتا ہے ان پینٹنگز کو بنا, پینٹنگ تو نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ ریلیف ورک ہے. ریلیف ورک, ٹھیک ہے. ریلیف ورک ہے. ریلیف کس کو ملتا ہے اس میں؟ ریلیف آرٹسٹ کو بھی ملتا ہوگا, ظاہری بات ہے. بیسیکلی ریلیف ایک تو وہ ہے, ریلیف ایک اس میں ریلیف اسکلپچرز میں آرٹ کی دنیا میں استعمال ہوتا ہے. ریلیف کا جو لفظ ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنیکل اس حساب سے یہ ہے کہ جو ایک سائڈ سے اسٹریٹ ہوتی ہے اور باہر ابری ہوتی ہے, اس کو ریلیف کہتے ہیں. صحیح. اس میں پھر مختلف اس کی فارمز ہوتی ہیں, ہائی ریلیف, لو ریلیف. مائی گڈنس. تو یہ کام زیادہ تر ہائی ریلیف میں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں پھر پروسیس کیا ہوتا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہاں جی, ٹائم کا جو کہہ رہی, ٹائم ڈفرینٹ ہے. جیسے مطلب 1 مہینے سے لے کے 6 مہینے تک بھی لگ جاتے ہیں. اب ایک ٹیپو سلطان کی جو ہے, وہ میں نے دا لاسٹ ایفرٹ آف ٹیپو سلطان, وہ چونکہ بہت بڑی تھی میں یہاں لا نہیں سکا جی, تو اس پہ تقریباً 5-6 مہینے لگ گئے. اس میں سارے وہ کریکٹرز تھے, انگریز, ٹیپو سلطان, اور وہ جو جنگ کا آخری سین ہے اس کو وہ دکھایا گیا ہے. اسکلپچرز بھی کہہ سکتے ہیں نا, بیکاز یہ آپ نے پوری کیا ہوا ہے نا کام اس کے اوپر. اوکے. تو اس کے علاوہ بیسیکلی جو میرا ہے, جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, یا جو میں اپنے وہ ہسٹری کو میرا ٹارگٹ ہے, ہسٹری کو میں اس کو دیکھتا ہوں, ریوائیو کرنا, اس کو سامنے اس کو ریوائیو کرنا, اس کے فساڈز جو ہیں یا اس کے جو ایونٹس ہیں ان کو میں اپنے اس آرٹ کے اندر لاتا ہوں, تاکہ وہ ایک ہسٹری جب آپ دوسروں تک پہنچے تو ان کو تصویر کہتے ہیں نا, تصویر 1000 الفاظ کا ان سے زیادہ بہتر ہوتی ہے جو تصویر ہوتی ہے. اسی طرح کا ایک پیکج ہمارے پاس بھی, جو یہ سب کہہ رہے ہیں نا, ہم ثبوت دے رہے ہیں آپ کو کہ اتنا کام, مطلب وہ کہتے ہیں سمندر کو کوزے بند کر دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں, وہی چیزیں کوزہ ہم نے تیار کرنے کی کوشش کی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس پیکج میں.
वेरी नाइस जी, जबरदस्त जबरदस्त. ये बताई थी कि 24 फुट की वॉल आपने बनाई है, टेक्सचर्ड वॉल. जी बेसिकली ये दीवार है जो लाहौर का शाही किला है जी. उसकी एक दीवार है विच इज़ नोन एज द लार्जेस्ट पिक्चर्ड वॉल. ओके. और ये शुरू की थी जहांगीर के ज़माने में, और इसको तकमील शाहजहां जो उनके बेटे थे उनके ज़माने में इसकी तकमील हुई. ठीक है. काफ़ी कोई 20-25 साल लगे थे इस दीवार को बनाने में. ठीक. और अगर आप लाहौर जाएं और शाही किले में जब आप दाखिल होते हैं तो जिस दरवाजे से दाखिल होते हैं ये वही उसी की लेफ्ट साइड पे जो चलती ठीक, चली जा रही है. अच्छा, और ठीक है. इसकी फिर रेनोवेशन अभी हुई, इसको प्रिजर्व किया गया, रेनोवेट किया गया अंडर ऑब्वियसली कामरान लाशारी साहब, वो अभी भी चल रही है. और ये मेरा ख्याल है आगा खान की जो एक फाउंडेशन है वो इसके ऊपर काम कर रही है. ठीक ठीक. तो उसी का एक स्कल्पचर जो है वो मैंने बनाया, वो तकरीबन 24 फीट जो है ना उसकी है. Such a huge sculpture. जी काफ़ी 24 बड़ी feet. है. अच्छा. और उसमें सारी डिटेल्स उसी तरीके से है जिस तरीके से वो उस दीवार के अंदर तो अब मौजूद है. ऑब्जर्वेशन आपकी बड़ी स्ट्रांग होगी. आप माइनर डिटेल्स में जाते हैं, फोटोग्राफ्स ले लेते हैं, या आपके माइंड में याद जी, रहता है वो होता ही ऐसे है कि जो भी चीज़ बनानी होती है, लेट से अगर एक चीज़ का एग्जिस्टिंग फोटो है, कोई बिल्डिंग है, वो तो ठीक है उसी तरीके से उसका एक बड़ा सा फोटो ले लिया जाता है और जैसे उसको पेनाफ्लेक्स पे करवा लिया ठीक हो बड़े गया. साइज में. अच्छा, ठीक. और फिर उसकी मेजरमेंट उसी हिसाब से फिर ली जाती हैं ताकि वो उसको उसके अंदर चेंजेस ना आए उसकी डायमेंशन में. और जो तो होते हैं यानी खुद मैंने क्रिएट करने होते हैं तो उनको फिर एक ख्याली तस्वीर बनाई जाती है. जिस तरह अभी ये जो इसका वजीर खान की जो मैं आपको बता रहा था, इसका भी जब काम सामने आएगा तो वो भी बड़ा अच्छा आप लोगों को पसंद आएगा. तो उसमें जो मेरी बेटी चूंकि वो इसमें करती है ये डिजिटल आर्ट और वो सारा उसका अच्छा, बच्चों में भी है ये. वो उसमें काफी है. वो आजकल लंदन में उसी को आगे परस्यू कर रही है, एमएस कर रही है. अमेजिंग अमेजिंग. तो वो फिर मुझे, मैं उसको बताता हूँ तो वो मुझे फिर उसका एक खाका बना के देती है, यानी सॉफ्ट कॉपी उसकी बना के, वही उसका इवेंट जो भी बन रहा होता है, जो भी तस्वीर होती है उसको मुख्तलिफ, फिर उसको हम फोटो में कन्वर्ट करके फिर उसको फिर बनाया जाता है. जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लंबा प्रोसेस है ये और बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए. नहीं जी, बहुत सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए इसके लिए. आप अगर किसी चीज पे काम करते रहें चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर प्रोग्रेस आती है, लेकिन वो आती जरूर है. छोड़ना नहीं चाहिए. हाँ. मतलब है किसी चीज से क्विट नहीं करना चाहिए. काम करते, फेलियर जो है वो आता रहता है जिंदगी में. दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ. बिल्कुल सही. आपको भी आइडिया मिले कि आप भी हमारे कल्चरल चीजों को भी वैक्स में ला सकती हैं. अगर मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ भाई की जो इनका कंट्रीब्यूशन है. और ये तो बड़ा एक ऐसा स्किल है जो आपको, मतलब ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मैंने शायद पहली दफा कोई इतना डिटेल्ड वो देखा है. हाँ. और मेरा सवाल आपसे है कि ये आप इसको, जैसे आपने कहा 2D से आप, क्योंकि 3D से 2D करना तो आसान है, पर 2D से 3D करना जो है वो एक बहुत, तो ये आप कैसे, मतलब आप पहले ड्रॉ करते हैं कोई पहले पेपर पे, या समझ नहीं आ रहा कैप्चर कैसे होता होगा सब कुछ. हाँ, कि अब जैसे वो आपने बताया कि एक 2D फोटोग्राफ थी, उससे आपने इसको 3D में किया है, तो ये किस तरह आप कर लेते हैं? जी बस जो मैंने आपको बताया कि एक उसका मैं जिस साइज का वो पीस होता है उस साइज की मैं एक फोटो बनवाता हूँ. ओके, ठीक है. यानी जिस साइज का फोटो तो नहीं बनता, पेनाफ्लेक्स में बन जाता है. ठीक है. तो फिर जो मेरे मटेरियल्स हैं उनके ऊपर, जैसे इसके लिए मैं जो आर्मेचर जिसको कहते हैं आर्ट की दुनिया में, यानी जो बैग जिसकी बनती है, वो जो ये फोम टाइप होता है, जेम्बू लोन कहते हैं उसको, वो मिलता है. उसी के ऊपर वो ट्रेस करके फिर उसकी कटिंग की जाती है. कटिंग के बाद फिर उसके अंदर कार्विंग करके फिर उसके ऊपर कोल्ड पोर्सिलीन की स्किनिंग की जाती है. तो यही कोल्ड पोर्सिलीन की जब उसके ऊपर स्किनिंग होती है तो वो एक तरह का प्रिजर्व उसमें वो चीज सामने आ जाती है. जैसे ये बना है तो ये इसी तरीके से सामने बन जाएगा. इसमें फिर मुख्तलिफ मिक्स्ड मटेरियल इस्तेमाल होते हैं. एक तो वो फोम का मैंने बताया, फिर एक कार्ड होता है, गत्ता होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है. फिर उसके बाद कपड़ा भी इस्तेमाल बाज़ औक़ात किया जाता है. और उसके बाद जब ये सारा एक शेप में आ जाता है, कंपोजिशन जब बन जाती है, तो फिर उसका मोल्ड दिया जाता है सिलिकॉन में.
صحیح. سلیکان میں پھر اتنا بڑا ہی مولڈ بن جاتا ہے, اسی پہ پھر وہ فائبر گلاس میں کنورٹ کر کے پھر وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. کلاسز شروع کر ہی دیں میرے خیال سے آپ. اور یہ پینٹس آپ میڈیم کیا یہ آئل پینٹ ہے. Oil paints ہیں. بیسیکلی میں خود چونکہ صرف میں تو اسکلپچر یہ کرتا ہوں, پھر میری ایک پوری ٹیم ہے جو کہ مطلب جو اس کو فائبر گلاس میں, وہ شاید میرے پاس ہوتا ہے لڑکا ہے ٹھیک ہے, جو میرا اسسٹنٹ ہے جو سارا کام کرتا ہے شاید, ٹھیک, تو وہ اس کو فائبر گلاس میں لے کے بالکل جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ٹھیک. اور جو پینٹ ہے وہ وکٹر صاحب ہمارے ہیں, اور ایک پرویز ونس ہے. اگین سپورٹ ٹیم کا جی, ہونا تو بہت وہ ضروری اس ہے. کے ہاں, بغیر تو نہیں چل سکتا پھر وہ پینٹ, کیونکہ پینٹ کر تو میں بھی سکتا ہوں مطلب, لیکن اتنی ڈیٹیل, ان کا بھی اتنا تجربہ ہے جتنا مجھ سے بھی شاید زیادہ ہے پینٹ ٹیم میں. ورک بیسکلی. ان کو میں خود گائیڈ کرتا ہوں کہ اس کو یہ ٹون دینی ہے, یہ اس طریقے سے اس کا ٹیکسچر کرنا ہے, اس کو یہ پینٹ دینا ہے. بالکل صحیح. تو وہ گائیڈ کرنے کے بعد ان کو وہ. تو آپ کا کام کہاں ہم دیکھ سکتے ہیں؟ آپ گھر پہ آپ ڈسپلے کرتے ہیں؟ جی, گھر پہ بھی ہے میرا کافی سارا کام, اور میری گیلری ہے یہاں پہ کرال چوک ہے, اس کے ساتھ نوسٹیلجیا گیلریا کے نام سے. نوسٹیلجیا گیلری. آج کل چونکہ تھوڑا سا اس پہ کام میں کر رہا ہوں, اس میں وہی اسٹوڈیو میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہاں میں کلاسز شروع کروں, اور آن لائن کلاسز بھی. تو اس سے یہ ہے کہ وہ کرال کی سائڈ پہ درمیان میں ہوگا پنڈی اسلام آباد کے, ہم پہنچ جائیں گے. بالکل پنڈی اسلام آباد کا سنگم کہیں, بس سنگم پہ میں اور شازیہ بیٹھے ہوں گے ادھر ہی. جب آپ کیا کہتے ہیں وہاں سے ایئرپورٹ روڈ سے آتے ہیں تو جو مین ہائی وے ہے اس کے ساتھ جو آپ کا سروس روڈ ہے اس کے سر روز جاتی ہوں وہاں سے میں, وہیں خوار ہو رہے ہوتے ہیں ہم لوگ پھنسے ہوتے ٹریفک میں. تو وہ خیر وہ تو آج کل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو نہیں, آپ اسٹوڈیو بنا لیں, ہم پہنچ جائیں گے. جس نے کام سیکھنا ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے, وہ کہیں بھی آ جاتا ہے. جی 0514102251. اگر آپ بھی شوق رکھتے ہیں ویکس کی کینڈلز بنانے کا, یا آپ کو پینٹنگ کا شوق ہے, یا آپ کو 3D آرٹ کا شوق ہے, تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. انیشلی ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ فرسٹ ایڈ ہیلپ دے دی ہے پینٹ کے حوالے سے, آپ کو ویکس کینڈلز کے حوالے سے. مزید ڈیٹیل کے لیے آپ کو ان کی کلاسز کو جوائن کرنا پڑے گا یا ہمیں کال کرنا پڑے گا. لیٹس ٹیک اے اسمال بریک, واپس آتے ہیں اور دوبارہ گپ شپ لگاتے ہیں. ویلکم بیک ٹو K2 سیر. میں ہوں ردا عمران, اور ایک جو شکایت تھی, ایک الزام تھا اسلام آباد کے اوپر کہ بڑا ٹھنڈا شہر ہے جی, یہاں پہ نہ ایکٹیویٹیز ہوتی, کلچرل ایکٹیویٹیز, نہ یہاں پہ کوئی پرفارمنگ آرٹ ہے, نہ یہاں پہ کوئی آرٹسٹ ہے. تو آج مطلب یہ جو ہمارا مارننگ شو نا, یہ پلیٹ فارم ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ ایک جانے پہچانے ہیں, جو اسلام آباد کی پہچان ہے, اور جن کی وجہ سے اسلام آباد جانا پہچانا جاتا ہے. اور وہ خاص طور پہ جو کراچی اور لاہور کے لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ ڈیڈ سٹی ہے, تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب کرال سے لے کے اسلام آباد تک جو ہے نا, اس سے آگے کیونکہ میں رہتی ہوں, میں بھی کہہ سکتی ہوں اس چیز کو. تو یہاں پہ ٹیلنٹ بھی ہے, اور ٹیلنٹ کی قدر کرنے والے لوگ بھی ہیں. بات بریک سے پہلے یہی ہو رہی تھی کہ بچوں کے ارد گرد اتنی نیگیٹیوٹی ہے, اتنی ڈرگس کا مسئلہ ہے. میں اکثر ذکر بھی کرتی رہتی ہوں, خاص طور پہ بچے بڑے ہو رہے ہیں, اور غلط کمپنی خدا نخواستہ مل جائے تو ہر طرح کی جو ہے نا وہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. اگر بچوں کو ہم ان چیزوں کی طرف لے آئیں, چاہے وہ پینٹ ہے, چاہے وہ کینڈل بیکنگ ہے, چاہے وہ پرفارمنگ آرٹ ہے, کچھ بھی ہو, تو بچوں کا دھیان بڑی پازیٹیو چیزوں کی طرف جاتا ہے. ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا فٹ بال کھیلنے, کرکٹ کھیلنے. اب تو خیر وہ میدان بھی نہیں رہے جہاں بچے کھیلا کرتے تھے, گلی محلوں میں بھی وہی بات, فون پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں. کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کن سے بات کریں وہ بھی پتہ نہیں ہوتا. تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ اس طرف لے کر آئے ہیں, جیسے آپ کے بچے ہیں ماشاء اللہ, 2 آپ کی تو بیٹی کی شادی ہوگی ہے, جی جی, تو وہ بھی اس طرف ہے کینڈل میکنگ آرٹ کی طرف؟ نہیں, بیٹا میرا ہیلپ کراتا ہے تھوڑا, اس کو میں نے کیا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوٹا میرے ساتھ. بیٹی تو میرڈ ہے, وہ اپنے گھر میں ہے, اور بیٹی ماشاء اللہ UK سے اس نے ماسٹرز کیا ہے, اور وہ پھر اب جاب کر رہی ہے, ایک آن لائن جاب کر رہی ہے. اچھا, زبردست. تو وہ اسی میں بزی ہے. مطلب شی از بزی ان اے ویری پازیٹیو. جی, میں بہت اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتی ہوں کہ بچیوں کو کام کرنا چاہیے, بچیوں کو سامنے آنا چاہیے, بچیوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اسٹیبل ہونا چاہیے, اور اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. سر آپ کی کیا رائے ہے, آپ کے کتنے بچے ویسے؟ میرے 4 ہیں ماشاءاللہ. بڑا بیٹا ہے جو کہ آرمی میں کیپٹن تھا, اس نے نسٹ میں سے وہ مکینیکل انجینئر کی, لیکن ابھی واپس آ گیا میرے ساتھ ہی. میرا اور بھی بزنس ہے تو اس کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے, وہ اپنا بھی کر رہا ہے. ٹھیک. اور یہ آرٹ کو بھی وہ لک آفٹر کر رہے ہیں آگے امیزون اور اس کے ایٹسی کے اوپر. یہ ٹیکنیکل چیزیں اس کو پتہ ہوں گی نا. اس پہ کام کر. پھر ایک بیٹی جو ہے وہ لنڈن میں ابھی آج کل کر رہی ہے, اسی پہ ڈیجیٹل آرٹ کے اوپر MS کر رہی ہے. پھر دوسری چھوٹی بیٹی ہے جو
CA कर रही है, ACCA, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और सबसे छोटा एक और बेटा है जो कि O लेवल कर रहा और है। बेगम साहब का जिक्र नहीं किया आपने। हाँ, बेगम तो मेन वो चीज तो हाँ ना, उनके बगैर तो फिर शो देखिए, मुकम्मल नहीं होगा। उनकी वजह से ही तो ये सारा आगे सिलसिला चलता रहा, क्योंकि हाँ। उन्होंने ही तो उन्होंने शुरू फूल किया बनाने था। छोड़ दिए, वो बना रही है वो नहीं, अब चूंकि मेरा इतना ज्यादा काम है कि वो अब उसमें वो नहीं करती, और उनके फिर और जाहिर है घर के अंदर काफी ज्यादा काम होते हैं, हाँ। तो वो अब आजकल तो वो नहीं कर रही, लेकिन शुरू उन्होंने ही किया शुरू था। उन्होंने किया, अब आपके जिम्मे लगा के आराम से बैठ गई कि अब ये खुद संभालेंगे ना ये। बिल्कुल। लेकिन ये कि आप लोग माशाल्लाह दोनों इतने टैलेंटेड हैं, अब आप पे एक जिम्मेदारी है कि इस काम को आगे बढ़ाएं, जी, और इतने बिल्कुल। आपको बच्चे मिलेंगे जो ज्वाइन करेंगे आपको। जी जरूर। मैंने अपना, मेरा इंस्टाग्राम पे है आसिफ हुसैन आर्ट के नाम से ठीक, मेरा हैंडल है, और वैसे भी अगर वो गूगल पे भी आसिफ हुसैन 3D आर्टिस्ट अगर करें तो वो काफ़ी सारी मेरी वीडियोस और वो चीज़ें बिल्कुल आ सही। जाती हैं, ताकि लोग अप्रोच कर सकते नहीं, बड़े हैं। एक्टिव है सोशल मीडिया पर, आप फौरन चीजें आप अपलोड कर रहे होते हैं, तो जी, बड़ी जी। अच्छी बात है। एक और दुनिया है ना ये सोशल नहीं, मीडिया की। मैं बेसिकली इसके साथ काफ़ी, इसके साथ मैंने भी ग्रो किया है। मतलब मैं वो पुराना जो आजकल के बुजुर्ग हैं, वो जो इससे दूर रहते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। अच्छी बात है ना, आप शैतान वाले बुजुर्ग हैं। नॉटिक भाई वाले। साहब, ऐसे ये ही है है। ना कि आपका हमारे ओल्ड उसका जो हमारी रूट्स है उसके साथ जो आपका टच, ये एक बहुत, और मैं आपको बताऊं, मैंने एक और ब्रांड अपना लॉन्च किया, रीडिजाइन विद शाजिया। अच्छा, बेसिकली मैं Redesign? रीडिजाइन अच्छा विद जी, शाजिया। ठीक। मैं बेसिकली ये करती हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि आपके पास एंटीक्स और पुरानी जो हमारे यहाँ ऐसा फर्नीचर घरों में होता है, नानी दादी का, ग्रैंड मदर और मेरी मदर इन लॉ का और मदर्स का। अब लोग उसके साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, हम उसको इमोशनली अटैच होते हैं और हम नहीं देना चाहते वो किसी को। तो मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया है, रीडिजाइन विद शाजिया, इंस्टा पर भी है। उसमें मैं लोगों को कहती हूँ आप उसको मत निकालें अपने घर से, आप उसको अपने घर पे रखें, बट उसकी शक्ल चेंज कर देते हैं। सही तो अब मैं ये करती हूँ कि लोग मुझे अपना पुराना फर्नीचर ला के देते हैं और मैं उसको रीपेंट करती हूँ, उसको एक मॉडर्न लुक देती हूँ। तो क्योंकि आप ये देखिए कि वुड भी अच्छी होती थी, प्योर वुड होती थी, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, सिर्फ उसकी लुक्स का वो है। तो जब जरा फर्नीचर पॉलिश खराब हो जाती है, वेयर आउट हो जाता है, तो उसको मैं एक नई लुक देती हूँ, और वो इसलिए कि आपको उससे अटैचमेंट है अपने फर्नीचर पीस से। तो ये है, और ये भी आप प्लीज विजिट कीजिए। ठीक है जी, एक कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी भाई, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं स्नैन अली शाह बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पेंटिंग के बारे में कहना चाह रहा हूँ। पेंटिंग ये बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे बहुत शौक है पेंटिंग का। मैं भी बहुत शौकीन हूँ। शौकीन है? और आप पिंडी इस्लामाबाद नहीं होते? नहीं, हरीपुर में होता हूँ, असमत में बैठा हूँ ना मैं। अच्छा, स्नैन अली शाह। अच्छा, जी, जी। खुद भी पेंट करते हैं आप? जी, जबरदस्त पेंटिंग का बड़ा शौक है मुझे। तो अभी आजकल मैं बीमार हूँ ना, मेरे नाखून का मसला बना हुआ है। तो चलिए, अल्लाह आपको सेहत दे। जी। तो भाई किस मीडियम में पेंट करते हैं आप? ऑयल पेंट करते हैं, क्या करते हैं? मैं मतलब ये तस्वीरें जो नहीं होती हैं पिक्चर की, ये बड़ी पेंट करता हूँ मैं। जबरदस्त। हाँ जी। चलिए, आपने काम जारी रखना है। कभी आपका इस्लामाबाद चक्कर लगे तो काम दिखाना है आपने हमें जरूर। इंशाल्लाह आऊंगा, इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक हो जाऊँ ना। हाँ। तो बीमार हूँ तो बस दुआ करें बस। अल्लाह आपको सेहत देगा इंशाल्लाह। अल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए, आपसे मोटिवेशन इनको भी मिल गई। तो जितने भी अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे जो बीमार हैं, उनको वापस जिंदगी की तरफ लेकर आए, और उनकी फैमिली को उनको हिम्मत और हौसला दे, क्योंकि जो बीमार है वो तो सफर कर रहे हैं, जो फैमिली साथ होती है ना, उसकी बड़ी इम्तिहान होता है उनके लिए। एक्चुअली अब जैसे मैं ये करती हूँ कि मेरे पास, क्योंकि मैं क्लासेस लेती हूँ, वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, तो मैं ऑनलाइन फैसिलिटी भी, मैं ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे हैं जो कोई कराची में है, कोई छोटे छोटे इलाकों में भी होते हैं, दूर नहीं आ जहाँ पे सकते, नहीं आ सकते, तो वो ऑनलाइन क्लासेस हमसे ले लेते हैं, और वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे अगर भाई दूर हैं और वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते, तो वो अपने, और बीमार हैं, तो वो घर बैठे ये अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करें, हमसे ऑनलाइन क्लासेस लें, और उसके लिए हम चार्ज भी नहीं करते। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल। स्किल बांटना लोग करें, अगर बीमार हैं वो इंशाल्लाह ठीक होंगे, जरूर ठीक होंगे। हौसला रखिए भाई, अल्लाह ताला आपके साथ है। हौसला नहीं हारना, हिम्मत करनी है, और अपने आप को बिजी रखिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम बात करें बीमारियों की, परेशानियों की, तो ये
یہ آرٹ جو ہے یا کینڈل میکنگ یہ بڑا زبردست ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے یس بالکل ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے چونکہ آپ کو پہلے یہی بتایا کہ یہ کافی آپ کا ایک کیتھارسس ہے آپ کے اندر. جو ہماری میکسیمم جو بیماریاں ہوتی ہیں ہماری ٹینشن اور انزائٹی کی وجہ سے وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں. تو اس کو تھوڑا آپ بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی آپ جو بھی چیزیں آپ ہاتھ سے کرتے ہیں تو اس کے کیمیکلز جنریٹ ہوتے ہیں آپ کے مائنڈ میں, اپنے برین میں, اور اس سے آپ اچھا فیل کرتے ہیں. ڈوپامین اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں. تو آپ چاہے تسبیح پڑھ رہے ہوں یا کچھ کریں, ہاں ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے. تو یہ خیر کام جب بھی اس میں تو خیر آدمی اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ اس کو بعض اوقات ہوش آپ بھی کو نہیں تو بھابھی رہتی. سے لڑائی کا ٹائم نہیں ملتا؟ نہیں بالکل نہیں. ہماری چل ٹائم ہے نا. ہماری زندگی میں آج تک میرے خیال ہے لڑائی ہوئی نہیں. کیا بات ہے. اچھا آپ کو ردا میں بتاتی ہوں, میرے جو آنکولوجسٹ ہیں تو انہوں نے مجھے کہا جب میری کیمو تھراپی ختم ہوئی تو he said to me کہ بھابھی ہمیں تھراپی کے لیے بھیجنا پڑتا ہے. اچھا. اور الحمدللہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی تھراپی کی. اور میں نے ان کو یہی بتایا کہ اس کا مین ریزن ہے اپنے آپ کو بزی رکھنا اور آرٹ سے ایک اپنے آپ کو انوالو رکھنا اس چیزوں کے ساتھ. آپ کو سینس آف اچیومنٹ, اور میں آپ کو بتاؤں آپ گھڑی دیکھتے ہیں جب آپ بزی ہوتے ہیں, آپ اگر 10 بجے کام شروع کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا چلتا رات کے 9-10 کب بج گئے. آپ کو پتا ہے ہمارا شو بھی ختم ہونے والا ہے, 2 منٹ رہ گئے. ہاں جی, پتہ نہیں چلا. آپ دونوں کی آمد کا سر بہت شکریہ. Thank you ریئلی very much آنرڈ. جی, آپ نے بڑا, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اپنے اس خوبصورت سے. کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا؟ بہت اچھا لگا ہی نہ کوئی شو ہے, ہم لوگ لانچ میں بیٹھ کے باتیں کریں ہے نا, گپ شپ ہوتی رہی. شادیہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی اور دیکھو ہم کلوزنگ کی طرف آ گئے. تھینک یو سو مچ ردا, اور آپ نے بہت اچھا, اور مجھے واقعی لگا کہ ہم بالکل فیملی کی طرح ہے نا. یہ ایسی اسٹینڈر سے کھڑے ہوئے ہم جانتے ہی نہیں ان کو کیمرہ پسند جو ہے نا. وش یو آل دی بیسٹ آصف صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں ایسی جادو رکھے, خوبصورت کام کرتے رہیں آپ. کہاں سے شروع کریں, ہم جوائن کریں گے, اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, ایسی کامیاب رکھے, ایونٹس بھی کریں آپ, فرنیچر پہ کام کریں, کینڈلز ہو, سب کچھ بڑے بڑے کینوس ہو آپ کے سامنے بھی. تو جناب اگر آپ چاہتے ہیں ایک پازیٹیو زندگی گزارنا تو اس کے لیے پازیٹیو سوچ کا ہونا, مثبت سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے. پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے. وقت کی خوبصورتی یہ کہ اچھا ہو یا برا ہو وہ گزر جاتا ہے, اور ہر لمحہ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتا ہے. انشاءاللہ